بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ پہلے قافلہ اجلاس سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ قادسیہ کی جنگ کے بعد حسان کے زخم منمل ہو چکے تھے۔ ماہ سرما کے 2 مہینے قادسیہ میں قیام کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت بھی ٹھیک ہو چکی تھی۔ چنانچہ کلدیہ کی طرف پیش قدمی کی اور راستے میں کے اہم مقامات پر قبضہ کرنے کے بعد ہیرا میں ڈیرے ڈال دیے۔ اس عرصے میں ایران کی شکست خوردہ افواج بابل میں جمع ہو چکی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا سے کوچ کیا اور راستے میں چند مقامات پر ایرانی افواج کی مزاحمت کچلنے کے بعد بابل پہنچ گئے۔ اب ہیرا اور بابل سے لے کر مدائن کے مضافات تک ایک وسیع علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا، اور عرب قبائل جن کے دلوں سے کسریٰ کی طاقت کا خوف اٹھ چکا تھا، اسلام کے دامن میں پناہ لے رہے تھے۔ کئی صدیاں مجوسی حکمرانوں کے ظلم اور استبداد کی چکی میں پسنے کے بعد ان کا ایک ایسے دین کی طرف مائل ہونا فطری امر تھا جسے قبول کرنے کے بعد شکست خوردہ قوم کا ایک ادنا فرد فاتح لشکر کے بڑے بڑے سردار کے دوش بدوش کھڑا ہو سکتا تھا۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے تلے ان رضاکاروں کا ایک نیا لشکر جمع ہو رہا تھا جو مفتوحہ علاقے میں اسلامی عدل و انصاف کے عملی مظاہرے دیکھ چکے تھے۔ یزدگرد مدائن کے محل کے ایک کشادہ کمرے میں رونق افروز تھا۔ چند فوجی سردار اس کے سنہری مسجد کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک زیرہ پوش کمرے میں داخل ہوا اور فرشی سلام کرنے کے بعد مؤدب کھڑا ہو گیا۔ یزدگرد نے بے چین سا ہو کر پوچھا، تم سابات کی جنگ میں موجود تھے؟ ہاں علم پناہ۔ تم کون سی فوج کے ساتھ تھے؟ علیجہ، میں شہزادی پران کے ہر اول دستے کا سالار ہوں، اور شہزادی پران نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جس فوج کے ساتھ بحیرہ شیر کا شاہی رسالہ ہوگا اسے شکست نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ شاہی رسالے کے جانباز مرتے دم تک میدان نہیں چھوڑتے۔ زیرہ پوش نے جواب دیا، علیجہ، سپہ سالار نے ہمیں میمنہ اور میسرہ کی حفاظت کا حکم دیا تھا، اور ہمارے سالار دشمن کے پہلے حملے میں ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سپہ سالار گر پڑے اور ہمارے قلب میں افراتفری پھیل گئی۔ تم اس خبر کی تصدیق کرتے ہو کہ ہمارے 40,000 سپاہی 5,000 آدمیوں کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ نکلے؟ علیجہ، ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہم نہر عبور کر کے دشمن کو روکنے کی کوشش کریں، اور سابات کے میدان میں ہمارا نقصان ان 5,000 آدمیوں سے زیادہ نہیں۔ ان میں سے کم 2,000 سپاہیوں کو دشمن نے قید کر لیا ہے۔ تم یہ بتا سکتے ہو کہ باقی فوج دشمن کو نہر کے پار کتنے دن تک روک سکے گی؟ علیجہ، ہم نے تمام پل توڑ دیے ہیں اور مجھے نئے سپہ سالار کی ہدایت معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر انہوں نے دشمن کو نہر کے پار روکنے کا حکم دیا تو مجھے یقین ہے کہ ہماری رگوں کا خون جب تک ختم نہیں ہو جاتا ہم دشمن کو نہر عبور کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ یزدگرد کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن پران دخت کمرے میں اچانک داخل ہوئی اور وہ غضبناک ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پران دخت آگے بڑھ کر شہنشاہ کی مسند سے نیچے دائیں جانب ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور اس نے قدرے توقف کے بعد کہا، عالم پناہ، مجھے یقین نہیں آتا کہ ہمیں شکست ہو چکی ہے۔ یزدگرد نے جواب دیا، ہماری آئندہ نسلیں بھی جب ان شکستوں کے متعلق سنا کریں گی تو انہیں بھی یقین نہیں آئے گا۔ علیجہ، ہمارے سپہ سالار اور شاہی رسالے کے سالار اعلیٰ کی موت ایک بہت بڑا حادثہ تھی۔ اگر لشکر میں ان کی جگہ لینے والے موجود ہوتے تو سابات کی لڑائی کا نتیجہ بہت مختلف ہوتا۔ یزدگرد نے قدرے تلخ ہو کر کہا، آپ نے بلا وجہ یہاں آنے کی تکلیف کی، میں لڑائی کے تمام واقعات سن چکا ہوں۔ پران نے کہا، عالم پناہ، میں اس لیے یہاں حاضر ہوئی ہوں کہ مجھے ابھی اس شاہی رسالے کے 20 عہدیداروں کی طرف سے ایک درخواست موصول ہوئی ہے۔ یزدگرد نے کہا، انہوں نے یہ درخواست بھیجی ہوگی کہ ہم بحیرہ شیر کی فصیل کے اندر زیادہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ بات نہیں علیجہ، انہوں نے لکھا ہے کہ محافظ فوج کے سالار اعلیٰ کی جگہ لینے کے لیے کسی موزوں آدمی کو بھیج دیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ کو میرے مشورے کی ضرورت نہ تھی۔ میں شاہی رسالے پر آپ کو پورا اختیار دے چکا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ سالار اعلیٰ کا نائب زندہ ہے اور اس نے خود بخود لشکر کی کمان سنبھال لی ہوگی۔ علیجہ، میرے پاس جو درخواست آئی ہے اس پر سب سے پہلے نائب سالار اعلیٰ نے دستخط کیے ہوئے ہیں۔ میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ دوسرے آدمی کی تقرری کے لیے مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ وہ کون ہے؟ پران نے جھجکتے ہوئے کہا، علیجہ، میں اس کے متعلق پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ وہ قید میں ہے اور آپ کے حکم کے بغیر اس کی رہائی ممکن نہیں۔ اس کا نام زربخت ہے، اور شاہی رسالے کے جو افسر اسے جانتے ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ لشکر کی کمان اسے سونپ دی جائے۔ یزدگرد نے کہا، مجھے یاد ہے جب آپ نے اس کی سفارش کی تھی تو میں نے رستم سے مشورہ کیا تھا اور اس نے مجھے تمام واقعے سنائے تھے، اور میرا خیال ہے کہ ابھی ایران کی بد نصیبی کا وہ دور شروع نہیں ہوا کہ ہم سلطنت کے مجرموں کو قید خانوں سے نکال کر لشکر کی کمان سونپ دیں۔ پران نے کہا، علی جان، میں پھر ایک بار آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ زربخت فرخ زاد کے قتل کی سازش میں شریک نہیں تھا،
یہ بات رستم کو بھی معلوم ہو گئی تھی، لیکن وہ اسے سزا دینے پر بضد تھا۔ آپ اس کی سزا کے فیصلے میں شریک نہیں ہیں عالیہ۔ ایران کے حالات ایسے تھے کہ میں رستم کی ناراضگی کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، اور جب میں نے آپ کے سامنے اس کا مسئلہ پیش کیا تھا تو آپ نے بھی یہی کہا تھا کہ ان معاملات کے متعلق رستم بہتر رائے دے سکتا ہے۔ میں نے قادسیہ کی جنگ کے بعد بھی اس کی رہائی کا مسئلہ پیش کیا تھا، لیکن آپ کو یہ خدشہ تھا کہ خراسان کے سپاہیوں کے دل پر رستم کی موت کے زخم ابھی تازہ ہیں، اور ایسے آدمی کو رہا کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں جو اس کے باپ کے قتل میں ملوث ہو چکا ہو۔ یزگرد نے سوچ کر کہا، اگر سالاروں اور سپاہیوں کو اس پر اعتماد ہے تو میں اس کی رہائی کا حکم دیتا ہوں، لیکن آپ کو اس بات کی ذمہ داری لینی پڑے گی کہ اس شاہی رسالے کی کمان سونپنے کے بعد ایک رات اچانک ہم یہ نہیں سنیں کہ دشمن بحیرہ شیر کے شاہی محل میں داخل ہو چکا ہے اور ضربت کسی کونے میں شراب کے نشے میں مدہوش پڑا ہے۔ میں اس کے متعلق ہر ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ نوجوان، اس نے زیرہ پوش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے اس دعویٰ کی تائید کرے گا۔ ضربت مدائن کے اسلحہ خانے کی بہترین تلوار ہے۔ یزگرد نے زیرہ پوش کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، عالیہ، بحیرہ شیر کے شاہی رسالے کے افسروں نے شہزادی آذر مہدت کو جو درخواست بھیجی تھی اس پر میرے دستخط بھی موجود تھے۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ اس سے قبل ہم میں سے کسی کو یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد یزگرد کا ایک خاص ایلچی بحیرہ شیر کے قید خانے کے دروازے پر دستخط دے رہا تھا۔ سپہر کے وقت ماہبانو ایک ساتھ آرام کرنے کے بعد اپنے بستر سے اٹھی اور پائیں باغ کی طرف کھلنے والے دریچے کے سامنے بیٹھ گئی۔ یاسمین بھاگتے ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کہا، ماہبانو، نوکر شہر سے خبر لایا ہے کہ ہمارا لشکر واپس آ رہا ہے۔ اسے مسلمانوں کی پیش قدمی روکنے میں کامیابی نہیں ہوئی، وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ ماہبانو نے کسی پریشانی یا اضطراب کے بغیر اطمینان سے جواب دیا۔ کاؤس نہیں آیا؟ نہیں، لیکن نوکر کہتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے بچوں کو بحیرہ شیر سے مدائن بھیجنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اگر دشمن بحیرہ شیر کا محاصرہ کرے تو حکومت قیدیوں کو رہا کر دے؟ اور تمہارا بھائی یاسمین کی آواز اچانک بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ ماہبانو نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، یاسمین، جب قدرت کو میرے بھائی کی رہائی منظور ہوگی تو اسے قید خانے کے دروازے کھولنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ہمارے مصائب کی رات ختم ہونے والی ہے۔ یاسمین نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میں سوچ رہی تھی کسی دن ایران کا لشکر ان کی ضرورت محسوس کرے اور شہنشاہ انہیں بلا کر یہ کہے گا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ خدا میرے بھائی کو گرتی ہوئی دیواروں سے دور رکھے۔ یاسمین، تم بھی یہی دعا کیا کرو کہ وہ قید خانے سے نکلنے کے بعد شہنشاہ کی غلامی کی زنجیریں پہننے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ میں آج تک اس بات پر شرمسار ہوں کہ میں نے رستم سے اس کی رحم کے لیے۔ یاسمین نے کچھ سوچ کر کہا، ماہبانو، تمہیں یقین ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی اور وہ تمہارے بھائی کو آزاد کر دیں گے؟ میری بہن، یہ یقین میری زندگی کا آخری سہارا ہے، اور اب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ انتہائی مایوسی اور بے بسی کے ایام میں نے جو دعائیں مانگی تھی وہ قبول ہونے والی ہیں۔ تم جس طوفان سے خوفزدہ تھی، مجھے اس کے گرد و غبار میں رحمت کی گٹھائیں دکھائی دے رہی ہیں۔ مجھے صرف اس بات کا خوف ہے کہ میرا بھائی ظلم سے نجات حاصل کرنے کے بعد پھر ایک بار ظالموں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو جائے، اور اگر تم بھی اس کی بھلائی چاہتی ہو تو تمہیں بھی اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ وہ گمراہی اور مصیبت کے ایک چکر سے نکلنے کے بعد دوسرے چکر میں نہ پھنس جائے۔ اگر صرف اسے ایک قید سے آزاد کروانے کا مسئلہ ہوتا تو رستم کی موت کے بعد میرے راستے کی بہت سی مشکلات دور ہو چکی تھی۔ میں فوج کے سرداروں اور حکومت کے عہدیداروں اور شاید کسریٰ کو بھی یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتی کہ تمہیں ضربت کی خدمات کی ضرورت ہے، اور بظاہر کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ میری باتوں پر توجہ نہ دیتے، لیکن جب میں نے انسانوں کی بجائے خدا سے مدد مانگی تو میرے دل کو یہ اطمینان محسوس ہونے لگا کہ وہ ہمارے حال سے غافل نہیں۔ یاسمین کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن باہر پاؤں کی چاپ سنائی دی اور وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ کاؤس نے نیم وا دروازے سے جھانک کر دیکھا اور ماہبانو کے ہاتھ کا اشارہ پا کر اندر داخل ہوا۔ ماہبانو نے پوچھا، چچا کاؤس، تم اتنی دیر کہاں تھے؟ میں بازار میں گھومنے کے بعد مدائن چلا گیا تھا۔ کیا یہ درست ہے کہ وہ آباد سے آگے بڑھ رہے ہیں؟ ہاں، سپہ سالار اور شاہی رسالے کا سالار اعلیٰ ہلاک ہو چکے ہیں اور ایران کا لشکر نہر سے پیچھے ہٹ آیا ہے۔ ابھی تک مدائن کے پڑاؤ سے تازہ لشکر بھیجنے کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایران کا لشکر اب کھلے میدان میں لڑنے کے بجائے قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرے گا۔ اگر مسلمانوں نے شہر پر یورش کر دی تو ممکن ہے کہ بحیرہ شیر کو شہری آبادی سے خالی کرا دیا جائے۔ پل پر سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ بعض عمرا نے بھی ابھی سے اپنے بچوں کو دریا کے پار پہنچانا شروع کر دیا ہے۔
कौस कुछ देर बातें करने के बाद बाहर निकलकर पाएं बाग में एक दरख्त के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद यास्मीन ने कहा, मावानो अब शाम होने वाली है, चलो बाहर बैठे, मुझे हबस महसूस होता है। मावानो ने कहा, तुम जाओ, मैं नहा कर आती हूँ। यास्मीन बाहर निकल आई और बरामदे में एक कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर बाद इसे कुताहट महसूस हुई और वो उठकर बाग में संगमरमर के छोटे से हौज के किनारे बैठ गई। फिर उसने उठकर चंबेली के पौधों से चंद फूल तोड़े और इन्हें सूंघती हुई आगे चल पड़ी। अंदरूनी ड्यूटी के करीब पहुंचकर वो वापस मुड़ने का इरादा कर ही रही थी कि इसे चंद आदमी दिखाई दिए और इसके पांव ज़मीन से पेवस्त होकर रह गए। एक नौजवान जो अपने लिबास से फौज का ऑफिसर मालूम होता था, एक नहीफ और लागर आदमी को सहारा दिए हुए था। 3 और आदमी थे, जिनसे 2 आम सिपाही और एक यास्मीन का नौकर था। इनके साथ आ रहे थे। वो यास्मीन से कोई 30 कदम दूर रुक गए। फौजी ऑफिसर और सिपाहियों ने चंद सानिये नहीफ आदमी के साथ कोई बातें की, फिर अदब से सलाम किया और वापस चल पड़े। यास्मीन के नौकर ने अजनबी को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन इसने इसका हाथ झटक दिया और नौकर दोबारा आगे बढ़ने की जुर्रत ना कर सका। अजनबी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा और यास्मीन सक्तक के आलम में इसकी तरफ देखती रही। फिर इसके सीने से एक गुब्बार उठा और आंखों पर छा गया। इसका दिल धड़कने लगा और इसकी सांसें तेज़ होने लगी। वो बोलना चाहती थी, लेकिन इसके हलक में आवाज़ ना थी। माजी के सारे गम और हाल और मुस्तकबिल की तमाम मसरतें बेशक वक्त इसके एहसास और शऊर की दुनिया पर गालिब हो गई। वो था गहराइयों में डूब चुकी थी। वो बुलंद फ़ज़ाओं में परवाज़ कर रही थी और इसकी लातादाद सपने और अनगिनत दुआओं का जवाब इसके सामने था और इसकी लरजती हुई निगाहों के सामने आंसुओं के पर्दे हायल हो रहे थे। वो चंद कदम के फासले पर रुक गया। यास्मीन की आंखें झुक गई। यास्मीन, इसने नहीफ आवाज़ में कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं ज़रबख्त हूँ। यास्मीन ने गर्दन उठाई और उसकी आंखों से आंसू फूट निकले। फिर अचानक वो मुड़ी और लरजती हुई और डूबती आवाज़ में माँ बानो को आवाज़ें देती हुई मकान की तरफ भागने लगी। माँ बानो बरामदे से बाहर खड़ी अपने बाल निचोड़ रही थी। यास्मीन बेख्तियार इससे लिपट गई और इसने एक बच्चे की तरह सिसकियाँ लेते हुए कहा, माँ बानो, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई। माँ बानो चंद सानिया हैरत और इसराब के आलम में खड़ी थी। फिर अचानक दरख्तों की ओर से ज़रबख्त नमूदार हुआ। वो यास्मीन को एक तरफ हटाकर आगे बढ़ी और भाईजान कहती हुई इससे लिपट गई। ज़रबख्त चंद सानिया इसे सीने से चिमटाए खड़ा रहा। फिर नहीफ आवाज़ में कहा, मुझे अंदर ले चलो, मैं थक गया हूँ, मेरे सर चकरा रहा है। माँ बानो इसे सहारा देकर आगे बढ़ी और इसने ज़रबख्त का बायां बाजू पकड़कर अपनी गर्दन में डाल लिया। इतनी देर में कौस और दूसरे नौकर वहाँ जमा हो गए और वो ज़रबख्त को चारपाई पर डालकर अंदर ले गए। ज़रबख्त ने होश में आकर आंखें खोली और चिराग की रोशनी में अपने तिम्मादारों की तरफ देखते हुए सवाल किया, मैं कहाँ हूँ? माँ बानो ने भराई आवाज़ में जवाब दिया, भाईजान, ये यास्मीन के नाना का घर है। आप यहाँ पहुँचते बेहोश हो गए थे। मैंने तबीब की तरफ आदमी भेज दिया है। अब आपकी तबीयत कैसी है? ज़रबख्त की निगाहें यास्मीन के चेहरे पर मरकूज़ होकर रह गई। फिर इसने पानी मांगा। एक नौकर भागकर कटोरा ले आया। माँ बानो ने इसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की तो इसका हाथ एक तरफ हटाते हुए उसने कहा, मैं इतना बीमार नहीं हूँ माँ बानो, मैं बस थक गया था। फिर इसने पानी के चंद घूंट पिए और इत्मीनान से तकिए पर सरकते हुए कहा, किसी और तबीब को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आज मुझे शाही तबीब ने देखा था, वो ये कहता था कि मुझे चंद दिन आराम की ज़रूरत है। इसकी दुआ से मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। लेकिन शहनशाह और पुरान से मुलाकात के बाद मुझे चक्कर आने लगे थे। वो मुझे पालकी पर डालकर लाए थे और ये मेरी गलती थी कि मैंने ड्योढ़ी में पालकी छोड़ दी। मुझे डर था कि तुम मुझे देखकर परेशान ना हो जाओ। यास्मीन मुझे देखकर डर गई थी। इसने शायद मुझे भूत समझ लिया था। माँ बानो ने कहा, आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं। आप बीमार थे। एक कैदी के लिए बीमार होना इतना तकलीफ़देह नहीं है। एक कैदी के लिए बेगुनाह होने का एहसास तमाम बीमारियों से ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। मेरे साथ पहले दारोगा का सलूक बहुत अच्छा था और इसकी बदौलत मुझे बाहर की खबरें मिल जाया करती थी, लेकिन मुझे ये भी तवक्को थी कि इसकी कोशिशों से किसी दिन मुझे रिहाई मिल जाएगी। लेकिन वो अचानक तब्दील होकर कहीं चला गया और नए दारोगा ने आते ही मुझ पर सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद कर दी। कुछ अरसे से मुझे खाने से नफ़रत हो गई थी और मैं सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए चंद नवाले खाया करता था। सहेल कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। माँ बानो ने परेशान होकर कौस की तरफ देखते हुए कहा। कौस सरहाने की तरफ खड़ा पंखा झल रहा था। उसने जल्दी से कहा, चंद माह कबल वो किसी मुहिम पर गया था और लापता हो गया। ज़रबख्त इसकी आवाज़ पहचान कर उठ बैठा और मुड़कर देखते हुए कहा, कौस, तुम यहाँ हो? उसने अबदीदा होकर जवाब दिया, मैं आपके हुक्म के ख़िलाफ़ यहाँ आ गया था और फिर जब ये मालूम हुआ कि आप कैद में हैं
تم مہربانوں کو اس حال میں چھوڑ کر نہ جا سکا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ یاسمین نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ کچھ کھائیں گے؟ زربخت نے جواب دیا، مجھے طبیب نے مشورہ دیا کہ میں چند دن صرف دودھ پر گزارا کروں۔ قوس نے پنکھا دوسرے نوکر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، میں دودھ لے کر آتا ہوں۔ زربخت نے کہا، دیکھو قوس، شہنشاہ نے شاہی طبیب کو میرے علاج کا حکم دیا تھا، وہ ہر صبح یہاں آیا کرے گا۔ اب اگر نوکر کسی دوسرے طبیب کو لے آئے تو اسے واپس بھیج دینا۔ پہلوں کو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ تھوڑی سی سٹوری رہ گئی ہے، انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔